بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 20 کو پڑھیں گے، اور ہمارا سبق واسباب العلم کی عبارت سے شروع ہوگا اور مقابل للظن کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ واسباب العلم وهو صفت يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به أن يتضح ويظهر ما يذكر ويمكن أن يعبر عنه موجودا كان أو معدوما، فيشمل إدراك الحواس وإدراك العقل من التصورات والتصديقات اليقينية وغير اليقينية، بخلاف قولهم صفة توجب تميزا لا يحتمل النقيض، فإنه وإن كان شاملا لإدراك الحواس بناء على عدم التقييد بالمعاني وللتصورات بناء على أنها لا نقائص لها على ما زعموا، لكنه لا يشمل غير اليقينيات من التصديقات هذا، ولكن ينبغي أن يحمل التجلي على الانكشاف التام الذي لا يشمل الظن، لأن العلم عندهم مقابل للظن۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واسباب العلم، اور علم کے اسباب، اس کی خبر آگے آ رہی ہے، ثلاثۃ، تین ہیں۔ شرح وہو صفت یتجلی، وہو، اور وہ علم ایسی صفت ہے جس سے مذکور روشن ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے جس کے ساتھ یہ صفت قائم ہوتی ہے۔ ای یتضح و یظہر، یعنی واضح اور ظاہر ہو جاتی ہے وہ چیز، ما یذکر، جس کو ذکر کیا جا سکے، ویمکن ان یعبر عنہ، اور جس کو تعبیر کرنا ممکن ہو، موجوداً کان و معدوما، خواہ وہ موجود ہو یا معدوم ہو، فیشمل، بس یہ تعریف شامل ہوگی حواس کے ادراک کو، و ادراک العقل، اور عقل کے ادراک کو، یعنی من التصورات، یعنی تمام تصورات، تمام تصدیقات یقینیہ اور غیر یقینیہ کو، بخلاف قولہم، بخلاف ان اشاعرہ کے قول کے کہ وہ صفت ایسی صفت ہے توجب تمیزا، جو واجب کرتی ہے ایسی تمیز کو، لا یحتمل النقیض، جو نقیض کا احتمال نہیں رکھتی، اس لیے کہ یہ تعریف اگرچہ شامل ہے حواس کے ادراک کو معانی کے ساتھ مقید نہ کرنے کی بنا پر، اور وللتصوراتی، اور یہ تعریف تصورات کو بھی شامل ہے، اس بنا پر علی انہا لا نقائص لہا، کہ ان تصورات کی کوئی نقیض نہیں ہوتی، جیسا کہ ان لوگوں نے علی ما زعموا، ان لوگوں نے یعنی مناطقہ نے کہا ہے، لیکن یہ تعریف لا یشمل، شامل نہیں ہے، غیر الیقینیات من التصدیقات، غیر یقینی تصدیقات یعنی ظن اور تقلید وغیرہ کو شامل نہیں ہے، ھذا ای خذ ھذا، یعنی اس کو لے لو، ولیکن ینبغی، لیکن مناسب یہ ہے کہ تجلی کو محمول کیا جائے علی الانکشاف التام، اس انکشاف تام پر جو ظن کو شامل نہ ہو، اس لیے کہ علم ان کے نزدیک یعنی اشاعرہ کے نزدیک ظن کا مقابل ہے۔ آئیے اب اپنے سبق کی اس عبارت کا کچھ مطلب
اور تشریح دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں بنیادی طور پہ علم کی 2 تعریفیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی تعریف آپ کو نشان نظر آ رہا ہے وَهُوَ صِفَةٌ يَتَجَلَّى بِهَا المذکور سے، اور دوسری تعریف بخلاف قولہم کے بعد صِفَةٌ تُوجِبُ تَمَيُّزًا۔ تو یہ 2 تعریفیں نقل کی ہیں۔ پہلی تعریف صفت یتجلی، اس کے بارے میں محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ سے منقول ہے، اور دوسری تعریف وہ بعض اشاعرہ رحمہم اللہ سے منقول ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ علم اور ادراک کی مختلف قسمیں، ایک تو وہ ہے جو حواس خمسہ ظاہرہ سے حاصل ہوتا ہے، اس کو احساس سے تعبیر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ احساس میں حس کا دخل ہے۔ حواس خمسہ میں سے کسی ایک کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم یا ادراک، اسے احساس سے محققین تعبیر کیا کرتے ہیں۔ اور پھر دوسرا عقل سے حاصل ہونے والا علم ہے۔ تو عقل سے حاصل ہونے والے علم کی 2 قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ تصدیق کسے کہتے ہیں؟ علم اگر نسبت خبریہ کا اعتقاد ہو، علم اگر نسبت خبریہ کا اعتقاد ہو تو وہ تصدیق ہے، ورنہ وہ تصور کہلائے گا۔ یعنی اگر علم نسبت خبریہ کا اعتقاد نہ ہو تو اس کو علماء تصور سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس بات کو یوں بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ عقل کے ذریعے کسی چیز کا جو ادراک ہوتا ہے اس کو تعقل کہتے ہیں۔ پھر اس تعقل کی 2 قسمیں ہیں۔ عقل کے ذریعے جو ادراک حاصل ہوا ہے، اگر وہ ادراک نسبت تامہ خبریہ کے اذعان سے خالی ہو تو وہ تصور ہے، ورنہ وہ تصدیق ہے۔ پھر تصدیق کی 4 قسمیں ہیں۔ اگر جانب مخالف کا احتمال ہے تو یہ تصدیق ظن کہلائے گی، جیسے کسی نے قرائن کے ذریعے یہ بتایا کہ اس سال خوب بارش ہوگی، حالانکہ اس کی جانب مخالف میں بارش کے کم ہونے کا احتمال بھی ہے، تو وہ کہے گا میرا گمان یہ ہے کہ اس سال بارش خوب ہوگی، یہ نہیں کہے گا کہ مجھے بارش کے ہونے کا یقین ہے۔ پھر اگر تصدیق میں جانب مخالف کا احتمال نہیں ہے تو یہ تصدیق اعتقاد یا جزم کہلائے گی، جیسے کسی نے اپنی عقل سے یہ سمجھا کہ اسلام ہی دین حق ہے، اور اس کا یہ ادراک اتنا پختہ ہے کہ وہ اس کے خلاف تک کسی بات کو سننا گوارا نہیں کرتا، تو یہ مذکورہ ادراک اعتقاد کہلاتا ہے کہ میرا اعتقاد ہے کہ اسلام ہی دین برحق ہے۔ پھر یہ اعتقاد اگر واقع اور نفس الامر کے خلاف ہے تو یہ اعتقاد جہل مرکب کہلائے گا۔ جہل مرکب کو جہل مرکب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جہالتین کا اجتماع ہے، ایک تو نہ جاننا اور دوسرے نہ جاننے کو بھی نہ جاننا۔ اسی وجہ سے فارسی والوں کا مقولہ ہے آنکس کے ندانت و ندانت کے ندانت در جہل مرکب ابد بماند۔ اب اگر اس کا اعتقاد نفس الامر کے مطابق ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تشکیک مشکک یعنی شک میں مبتلا کرنے والی کسی دلیل سے اعتقاد مذکور زائل اور ختم ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر پہلی صورت یعنی ایسے اعتقاد کو تقلید کہیں گے، جیسے ایک شخص کا کسی دوسرے شخص کی اتباع کرنا کہ وہ اپنے مطبوع کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، کسی چیز کے حلال یا حرام یا مکروہ یا مستحب کے بارے میں،
کہ مطبوع اگر کسی چیز کو حلال یا حرام کہے تو یہ تابع بھی ایسا ہی اعتقاد رکھے تو یہ تقلید کہلاتا ہے، مگر اس میں اس بات کا امکان ہے کہ آئندہ اگر اس کے سامنے اس کے اعتقاد کے خلاف کوئی دلیل یعنی اسی مطبوع کا دوسرا قول آ جائے جس کی وجہ سے پہلا اعتقاد تابع کا زائل ہو جائے، یعنی تقلید وہ ہوتی ہے جس میں مذکورہ اعتقاد ختم ہو سکتا ہے، اور اگر دوسرا پہلو ہو یعنی اعتقاد نفس الامر کے مطابق ہے اور تشکیک مشکک سے زائل ہونے کا اس میں احتمال بھی نہیں ہے تو یہ تصدیق و اعتقاد یقین کہلاتا ہے۔ یقین کی 3 قسمیں ہیں: حق الیقین، علم الیقین، عین الیقین۔ یقین کے بارے میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یقین نسبت خبریہ کا وہ اعتقاد ہے جو جازم ہو، واقع کے مطابق ہو اور کسی مشکک کی تشکیک سے زائل ہونے والا نہ ہو۔ یقین کے علاوہ تصدیق کی بقیہ اقسام کو تصدیقات غیر یقینیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔